اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی کے تجربات کا نچوڑ، مدنی مذاکرہ۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مدنی کام، مدنی پھول۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، فرض علوم دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب نماز کے احکام سے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے تحت مدنی حلقے میں علماء کرام کی تشریف آوری ہند ظہیری کابینہ میں۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مساجد میں دیکھا گیا کرسیوں پر بیٹھ کر نماز کا پڑھنا بہت اہم مسئلہ ہے۔ باپا جان نے مدنی مذاکرے میں دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی کے سوال کے جواب میں طریقے کی رہنمائی فرمائی، دیگر کئی مدنی پھولوں سے نوازا، اپنے درس فیضان سنت کے بارے میں بھی ترغیباً اسلامی بھائیوں کو بتایا۔ مدنی مذاکرے کی جھلکیاں پیش خدمت ہیں، جس میں 70 سے زائد نامور فنکاروں نے بھی شرکت کی۔ لگتا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ مجھو نالو محمد عرفان نعیمی، আমি মুস্তাফিজুর রহমান আত্তারি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম শহর থেকে محمد بلال اتاری بہاولپور جامعۃ المدینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا نام محمد طلحہ تاری ہے۔ میرا تعلق مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے ہے۔ ماں گھوٹکی کہاں 3 ڈیاں جلا اتقاء میں آیو آیاں۔ میں احساس کمتری کا شکار ہوں، میں یہ مجھے کوئی اچھا سا جواب دیجیے۔ جس کو احساس کمتری وہ اپنے سے اوپر کو دیکھے گا تو احساس کمتری کا علاج نہیں ہوگا، نیچے دیکھے۔ کرایہ دار، کرائے کے مکان والا فٹ پاتھ پر سونے والے کو دیکھے کہ یار مجھے چھت تو ہے چھپانے کے لیے، یہ بیچارہ بارشوں میں کیا کرتا ہوگا، سردیوں میں کیا کرتا ہوگا، سخت گرمیوں میں کہاں پناہ لیتا ہوگا، بیچارے پاس کوئی مکان ہی نہیں ہے، اپنی تنخواہ کم ہے، اپنی تنخواہ کم ہے۔ ارے میرے بھائی آپ کی تنخواہ کم ہے تو بے روزگار کو دیکھو نا جس کی تنخواہ ہی نہیں ہے کچھ۔ تو دنیاوی معاملات میں اپنے سے جو زیادہ تکلیف والے کو دیکھیں، اور دینی معاملات میں اپنے سے جو بہتر عبادت کرتا ہے اس کو دیکھیں، تاکہ اپنی عبادت کو کچھ سمجھ نہ بیٹھے۔ یہ بتا سکتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے پوری کائنات میں؟ ہاں، کا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جواب درست ہے۔ بابا تمہاں جیکو اساں کے ارشاد فرمایو، آزان کھاں پہری مدنی پھول ऐं آزان کھاں بعد مدنی پھول ऐं اقامت کھاں پہری بھی مدنی پھول، لیکن اکثر مانو ان جے بارے میں چوندا آہن ت یہ آزان ऐं اقامت میں اضافت ہے، تو تمہاں ان جے بارے میں اساں کے رہنمائی فرمایو۔ اب جو اس کو اضافت بولتے ہیں تو یہ مؤذن ہیلو ہیلو بولتا ہے، اس کو اضافت کیوں نہیں بولتے؟ مؤذن یوں یوں کرتا ہے ٹک 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 ٹک، اس کو اضافت نہیں بولتے۔ تو یہ اضافت تو درود اور اذان کو الگ کرنے کے لیے، درود شریف اور اذان ایک دم ملا کر نہ دی جائے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ اس طرح مطلب یہ کہ لوگوں کو اشتباہ ہوگا
کہ یہ ایک ساتھ ہے، حالانکہ ایک ساتھ پھر بھی نہیں ہے، لیکن خواہ کسی کو شبہ ہو، زبان ملے جو درود شریف اذان سے پہلے پڑھنا پسند نہیں کرتے، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں، پڑھنے سے بھی روکتے ہیں کہ حضرت بلال نے درود شریف نہیں پڑھا تھا، تو حضرت بلال نے مائک پر اذان کون سی دی تھی یار؟ یہ بھونگڑا تم کو قبول ہے، درود و سلام قبول نہیں، عجیب الٹی منطق ہے بعض لوگوں کی. بس شیطان جو ہے نا وہ بیچاروں کو وسوسوں میں ڈال دیتا ہے تو بولتے ہیں. اسپیکر قبول ہے تو درود پاک پہلے قبول ہے، اسپیکر نہ بھی ہو تو ہم درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت میں ہوں امجد فرید صابری اور آپ کی خدمت میں ایک سوال آیا کہ جیسے ٹیلی فون آتا ہے کہ بھائی کہاں تک پہنچے امجد صاحب، اور اگر ہم کہیں ہیں جیسے طارق روڈ پہ اور ہم بتا دیں کہ بھائی ہاں بٹ ڈیفینس پہنچ گئے ہیں، تو یہ کیا جھوٹ میں شامل تو نہیں ہوگا؟ یہ اپنے ضمیر سے پوچھ لے، آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہے نا. یعنی عرفاً جس کو قریب کہا جائے تب تو قریب کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. جب اپنا کوئی ضمیر ہی مطمئن نہیں ہے کہ ابھی تو بہت ہی دور ہیں، خالی اس کو سیٹ کرنے کے لیے کہہ دیا بس قریب ہی ہوں، بس ابھی پہنچا میں، یہ بظاہر تو جھوٹ ہی معلوم ہو رہا ہے. باپا جانی میں ظفر اقبال اتاری. میرا ایک سوال ہے باپا جانی آپ سے، مجھ پہ قرض ہے کچھ، تو کیا میں عمرہ ادا کر سکتا ہوں؟ میرے لیے آپ دعا فرمائیے اور میری مشکلیں آسان ہو جائیں، میرا قرض اتر جائے اور میں مدینہ شریف چلا جاؤں اور سیدھے رستے پہ چلتا رہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہم سب کی مشکلات اور پریشانیوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. آمین. جس کا قرض ہے بہتر یہ ہے کہ اس سے اجازت لے لیجیے. اب اگر اجازت نہیں لیں گے نا تو پھر بعدوں کا تو باتیں بنیں گی کہ دیکھو یہ عمرے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، پیسے بہت ہیں، ہمارا قرضہ نہیں دیتے، یوں بھی مسائل ہوں گے. اجازت دے لیں گے تو غالباً وہ سفر مدینہ کی اجازت وہ دے دیں گے اور شاید تھوڑی آسانی ہو جائے گی. ویسے بھی اگر چلا گیا تو عمرہ ہو جائے گا. ہمارے ظفر بھائی خوشخبری آپ کے لیے آئی ہے. جی باپا جان. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. تو ہمارے ظفر بھائی کے لیے ایک پیغام آیا ہے کہ ظفر اتاری کے لیے مدینے کے ٹکٹ کا اعلان کر دو. مہاراشٹر ہند بھیونڈی 7 مدینے کے ٹکٹ ہیں. نام سنیے خوش نصیبوں کے: مرید اتاری بن رئیس، شیخ امیر الدین محمد نعیم بن محمد سلیم، شیخ اخلاق بن محمد علی، محمد الفیض اتاری، سیف الرحمن بن فضل الدین. مبارک ہو. جب کبھی مدینہ شریف کی حاضری ہو مجھ گناہگار کا سلام ضرور عرض کیجئے گا. سحری کی برکتیں پائیں اسلامی بھائیوں نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ اور کھانے کی بھی سعادت حاصل کی. مناظر ملاحظہ کیجئے. فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے. فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان. 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اس میں، 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اس میں، نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے. فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان،
सिलसिला कामयाबी का रास्ता, सुन्नत का रास्ता, शरीयत का रास्ता, जिसमें निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दा ज़िल्लुहुल आली ने मुख्तलिफ सेगमेंट्स और अवामी अंदाज से किए गए सवालात के जवाबात दिए और मदनी मशवरे में शिरकत फरमाई। इस मदनी ख़बर में निगरान शूरा ने मदनी मुज़ाकरा इज्तिमा की तैयारियों का जो जायज़ा लिया वो भी शामिल मदनी ख़बर है। आधा रमज़ान गुज़रने तक मेरी बुराइयां और मेरी खामियां कितनी दूर हुई। क्या मैं नमाजी बन रहा हूँ? क्या मैं जमाअत से नमाज़ पढ़ने का पाबंद बन रहा हूँ? इस्लामी बहनें अपने हाल अहवाल पर गौर करें और इस्लामी भाई अपनी कैफियतों पर गौर करें। दुनिया की तालीम से दीनी तालीम पर आदमी मतलब महारत हासिल नहीं कर लेता। हम गौर करें कि हम अपने मौजूदा हालात में क्या कुछ पा रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं। माशरे में पनपने वाले कई गुनाह ऐसे हैं जिसको माशरे को भुगतना पड़ता है। ज़्यादती करते हैं और नाप तोल में मतलब कि वो बददियानती करते हैं और इसमें दो पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। ऐसी ऐसी बददियानती और ऐसी ऐसी खयानत करते हैं। प्लीज़ मेरे इस माशरे को हराम कामों से बचा दीजिए। अगर घर की चार दीवारी ही हमारा बेहतरीन एक इस्लाह का इंस्टीट्यूशन हो जाए, इस्लाह का एक मकाम बन जाए और माँ बाप की और हर एक की तरफ से अगर पूरी तवज्जो हो जाए, तब्दीली आ जाएगी। इस्लाह उम्मत का अल्लाह हमें दर्द अता फरमा दे। इस्लाह उम्मत का दर्द। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की मोहब्बत में आंसू बहाया करते थे, अश्क बहाया करते थे। रब्बे हबली उम्मती की सदाएं याद कीजिए। मेराज में उम्मत को याद रखा, याद कीजिए। कब्र अनवर में जब आराम फरमा हुए उस वक्त उम्मत को ना भूले, याद कीजिए। वो कौम कल तक जो खेलती थी शमशीरों के साथ, सिनेमा देखती है आज वो हमशीरों के साथ। मुफ्ती साहब मिजाज शरीफ अच्छे हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? रब्बे करीम की करोड़ों रहमतें हैं। आपकी तरफ सवाल बढ़ाते हैं हुजूर। जी जी। अगर जगह जगह बच्चों ने कारपेट वगैरह पर पेशाब किया हुआ है तो क्या उस पर जाए नमाज बिछाकर या प्लास्टिक की कोई चीज बिछाकर नमाज पढ़ सकते हैं? नमाज तो ये पढ़ लेंगे जो तरीका बताया जाएगा उसके मुताबिक, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि अगर घर में खासतौर पर कारपेट पर जगह जगह पर पेशाब किया हो तो क्या वहाँ गीले पाँव नहीं पड़ते होंगे? अब गीले पाँव पड़ने के अपने एक मसाइल हैं, अपनी एक तफसील है। और फिर कारपेट पर जो पेशाब है जाहिर बात है वो नापाके तो नहीं थे घर के अंदर। अब बंदा वहाँ कुरान भी पढ़ रहा है, जिक्र अज़कार भी कर रहा है, बहुत सेंसिटिव मामला है। अगर फर्श वगैरह पर, टाइल पर, मार्बल पर पेशाब कर दे बच्चा तो उसका हुक्म ये है कि पूंछ लेने से जो है वो जगह पाक हो जाती है, जबकि उस निजासत का असर जाता है। तो बड़ी आसानी है उसके अंदर। तो पेशाब कर दिया बच्चे ने, पोछा लगा दिया, पूंछ लिया, असर उसका खत्म हो गया तो वो जगह पाक हो गई। लेकिन कारपेट मुस्तकिल नापाक है और इसको पाक करने के भी इतने मुश्किल तरीके हैं, लोग वो तरीकों को अपनाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। रही बात नमाज की, तो ऐसी जगह पर कोई मोटा कपड़ा बिछाकर अगर नमाज पढ़ी जाए तो नमाज हो जाती है। आमतौर पर जो मुसल्ले आते हैं, जाए नमाज आती हैं, वो भी उस कैफियत पर पूरे उतरते हैं कि जिनको मोटा कहा जा सके। तो अगर जो है वो इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा उस कारपेट पर नहीं पड़ता बल्कि जो कपड़ा वगैरह बिछाया है मोटा कपड़ा उस पर पड़ता है, पूरी नमाज जितने भी जो है आज़ा और सजदे के जो जगह हैं तो नमाज हो जाएगी। लेकिन ये है कि उस कारपेट से निजात हासिल की जाए। मेरे हाथ में जो इस वक्त किताब है ये है बहरुद्दुमू। जी, असल में वो बुजुर्गों का नाम रखा है। ये अबुल फर्ज अब्दुल रहमान बिन अली अल जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे, इनकी तहरीर है ये किताब बहरुद्दुमू। और इसका अल मदीनतुल इल्मिया ने तर्जुमा किया है, ट्रांसलेटेड है ये, और इसका नाम रखा हमने आंसुओं का दरिया। ये तो आसान है ना? है? इसमें अल्लाह ताला की रहमत से बहुत प्यारे प्यारे वाक़ियात हैं। इसमें हदीसें भी नकल की गई हैं और इस किताब को पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा इल्मी ख़जाना भी हाथ आता है। ज़िक्रुल्लाह की फ़जीलत का इसमें मतलब बयान मौजूद है। करीबुल मर्ग शख्स की तौबा का बयान, वाक़ियात भी इसमें एक से एक हैं। तो मेरा मशवरा है मदनी चैनल के नाज़रीन, ये किताब बहरुद्दुमू आंसुओं का दरिया ये ज़रूर लीजिए। ये इसका हदिया 58 है, 58 रुपया सिर्फ।
اور نزا کے عالم میں مسکراہٹ، نگاہ کی حفاظت، اسی طرح مومن اور منافق کی پہچان، خاموش رہنے کی فضیلت، اور اس کے علاوہ بہت سارے مضامین اس کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ ہمارے اس وقت کے سلسلے میں الحمدللہ ہم آپ کو ہمارے متقفین کے تاثرات بھی دکھاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے مختلف متقفین اپنے کیا کیا تاثرات اعتکاف کے متعلق دیتے ہیں۔ آج فیضان مدینہ اسلام آباد۔ اچھا، فیضان مدینہ اسلام آباد کے متقفین ہیں۔ جی ہاں۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی اور ادھر اسلام آباد میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے میں حاضر ہوا۔ مخالف کی ادائیگی اچھی ہوگی، مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ کے بارے میں ہمیں بڑی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ دلوں کو سکون دعوت اسلامی میں آ کے مجھے ملا ہے، بہت زیادہ عیاشیاں کی لیکن آج تک کبھی دلی سکون نہیں ملا۔ ڈیلی میں مدنی چینل پہ بابا جی کا پروگرام دیکھتا ہوں اور دل کو سکون ہو رہا ہے۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ ہر مہینے جو کوئی 12 رسالے بانٹ دے، انشاءاللہ دو جہاں میں اسے کا بیڑا پار ہے۔ یہ رسالہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، یہ رسالہ نیکیاں بڑھانے کا نسخہ ہے۔ جب انسان کسی نیک کام کے لیے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر ایک نیکی عطا کرتا ہے، دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب کچھ کام بڑھتا نہیں، صرف نیت کر لینے میں ایک نیک کام کے 10 ہو جاتے ہیں، تو ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت ہے اور بلا وجہ اپنا نقصان ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ یہ بچپن سے ہم حدیث سنتے آ رہے ہیں، اور نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جو کام آپ نے ڈیفینیٹلی کرنا ہی ہے، اس کام کے کرنے سے پہلے نیت کر لینی ہے، ثواب بڑھ جائے گا، صرف نیت کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو رسالہ ہے نا، یہ رسالہ اسی عنوان پر ہے، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کرے، اور جتنا آخرت کا سفر ہے اتنی آخرت کی تیاری کرے۔ آپ کو اگر 4 دن کے لیے کسی ملک میں جانا ہے تو آپ کا بیگ اتنا سا ہوگا، بلکہ ایک شاید ٹرالی بیگ سے آپ کا کام چل جائے گا، اور اگر آپ نے 1 مہینہ رہنا ہے تو ایک سوٹ کیس بھی بھرنی پڑے گی۔ جہاں جتنا رہنا ہے نا اتنی وہاں کی تیاری کرتا ہے۔ یہ ہمارے یہ بہت واضح سے گفتگو ہے۔ اب ہم نے دنیا میں رہ کر کتنا رہنا ہے، ایک دن تو مرنا ہے۔ اب قبر سے لے کر حشر تک اٹھنا، اب اس پورے راستے کو طے کرنے کے لیے ہمارے پاس سامان کون سا ہے؟ یہ سامان ہوتا ہے اللہ کی رضا کا، نماز کا، عبادت کا، حلال روزی کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا سامان ہوتا ہے، سچ کا سامان ہوتا ہے، ورنہ تو سب یہیں رہ جانا ہے۔ پتہ چلا کہ جب انسان یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ میں نے جانا ہے، ریٹرن ٹکٹ ہماری کٹی ہوئی ہے، اس کی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے۔ اس دور میں کتنا جی لے گا؟ 70 سال 80 سال جی لے گا، کتنا جی لے گا یار؟ اوورآل دیکھا جائے نا تو پرابلم ہی پرابلم ہے۔ ہماری طبیعت تبدیل ہے، ہماری سوچیں تبدیل ہیں، ہم یہاں جی رہے ہیں گویا کہ ہمیں مرنا نہیں ہے۔ یہ زندگی اور موت کا فلسفہ ہے۔ ہم جو ہوئے کر کے پیدا ہوئے اور ہاں کر کے جو مرنے کی باری آتی ہے نا، زندہ ہونے سے مرنے تک کے درمیان یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے کہ ہم جانچیں کہ تمہیں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ لیکن اب ہم اپنے آپ کو مطلب کہ آؤٹ آف آرڈر کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارا قصور ہے۔ آپ کی مشین کا کوئی پارٹ کام نہ کرے تو آپ کو پتہ ہے وہ مشین کو بھی نقصان دیتا ہے اور اپنی بھی اہمیت کھو دیتا ہے۔ ہماری جو مینٹلی ڈائمنشن ہے وہ ٹوٹلی ایک طرح سے ارننگ کی طرف ہے، ایجوکیشن اینڈ ارننگ۔ دیر از اے 2 مین فیکٹر جو ہماری زندگی کے جو بنے ہوئے ہیں، اور اسی پر ہماری بچپن سے پرورش ہوئی ہے۔ اور کماؤ، پڑھو اور کماؤ۔ ہمیں جنت کے متعلق تذکرہ نہیں کیا گیا، جہنم سے بچنے کے بارے میں سمجھایا نہیں گیا۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ مناجاتی افطار پہلے سلسلہ ہوتا ہے مدنی پھولوں کا، پھر دعاؤں اور التجاؤں کا ایک ماحول ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی پاکستان میں، جبکہ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں ہونے والی
مناجات افطار میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے شرکت فرمائی۔ ایثار کی ماشاء اللہ اگر فضائل سنیں، اس کی برکتیں سنیں، اس کے انعامات سنیں تو طبیعت ہری بھری ہو جائے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ، کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ عمر بھر میں چاہے ایک ہی مرتبہ ایثار کرے اور میں بروز قیامت اس سے حساب طلب کرتے ہوئے حیا نہ فرماؤں۔ اس کا مقام جنت ہے، وہ جہاں بھی چاہے رہے۔ ایک بار ایثار کرنے والے سے رب حساب کتاب لینے میں حیا فرمائے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے، اور یہ ماہ رمضان ہمیں بڑے مواقع دیتا ہے۔ اس مہینے کا ایک نام ماہ مواسات بھی ہے۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں عاشقان ماہ رمضان و اعتکاف نے نگران پاکستان انتظامی کابینہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی، جبکہ افطاری بھی آپ کے ہمراہ کی۔ آپ نے مدنی حلقے میں مدنی پھولوں سے اسلامی بھائیوں کو مستفیض فرمایا۔ سب کا ہوا بھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، سب کا ہوا بھلا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان۔ ساجد شمار کب گئے اللہ کی نعمتوں کا، ساجد شمار کب گئے اللہ کی نعمتوں کا، جو مانگو مل رہا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ فرض علوم کورس سکھانے کا سلسلہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جاری ہے۔ اس دن میں شرعی و فقہی مسائل سیکھنے کا مدنی حلقہ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا لگا رہے ہیں۔ بعد فجر بھی مدنی حلقہ لگایا گیا۔ رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان۔ ساجد شمار کب گئے اللہ کی نعمتوں کا، ساجد شمار کب گئے اللہ کی نعمتوں کا، جو مانگو مل رہا ہے، رمضان آ گیا ہے، جو مانگو مل رہا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ رمضان رمضان رمضان
یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اس موضوع پر ہوا سلسلہ فیضان سحری، جس میں رکن شورا نے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ گزشتہ دنوں بابر اسلام سندھ، لطیف آباد، زمزم نگر، حیدرآباد، پاکستان میں رکن شورا کا جدول رہا، جہاں لطیف آباد کے تاجر محمد صادق کے گھر پر آپ نے افطار اجتماع میں شرکت کی۔ رکن شورا نے مدنی حلقے میں مدنی عطیات کا ذہن دیا اور تاجروں نے ہاتھوں ہاتھ مدنی عطیات دعوت اسلامی کے لیے پیش کیے۔ دعا کبھی بھی دعا مانگنے میں کنجوسی نہ کرے، یہ عبادت ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ اور یہاں بھی روایتیں ملتی ہیں کہ جو رب سے دعا نہیں مانگتا رب کریم اس سے ناراض ہو جاتا، اس پر غضب فرماتا۔ ہمیں رب سے مانگنا چاہیے۔ ہمارا پرابلم یہ ہم سب سے مانگتے ہیں، رب سے نہیں مانگتے، سب کے پاس جاتے ہیں، رب کے پاس نہیں جاتے۔ مشکل ہوتی ہے تو دنیا والوں کے چکر لگاتے ہیں، ارے مانگو اس سے جو حل المشکلات ہے، جو مصیبتوں کو حل کرنے والا ہے، اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ اس کی بارگاہ میں سر کیوں نہیں جھکاتے؟ وہ ضرور کرم کے دروازے کھولے گا، وہ ہم پر ضرور رحمتوں کی بارش برسائے۔ دعا مانگیں اور خوب مانگیں، یہ مہینہ ہے مانگنے کا۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، عشق رسول یہ بڑا عجیب، جس کو کہتے ہیں نا درد ہے، یہ وہ آگ ہے جو بچانے والی آگ ہے، یہ وہ دیوانگی ہے جو دنیا کے عقل مندوں سے زیادہ اچھا کام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اگر وہ دل میں نہیں تو وہ دل بیکار ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی پیار نہیں تو پھر اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، ایمان کی جان ہے عشق رسول، عشق رسول نہیں تو بندے کا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ مجلس دارالمدینہ کے تحت سردار آباد پنجاب پاکستان میں افطار اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں سرپرست اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ محدث اعظم پاکستان کے شہر چلتے ہیں۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے۔ میری بچی ہے الحمدللہ، ادھر میں نے داخل کرائی ہے اور بہت زیادہ چینجنگ آئی ہے اس میں الحمدللہ۔ کلمہ طیبہ اور اس میں ٹرانسلیشن انگلش ٹرانسلیشن اسے یاد ہوئی ہیں، اور گھر میں بھی اس کا ماحول الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ اور میرے خیال میں اس وقت دیکھا جائے دنیا میں سب سے اچھا جو اسکول سسٹم ہے وہ دعوت اسلامی کا ہی اسکول سسٹم ہے۔ مجھے دارالمدینہ اجتماع میں شرکت کر کے دل خوش ہو گیا، کیونکہ اس طرح کا اسکول سسٹم کبھی میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میری بیٹی یہاں پڑھتی ہے، میں یہ آج کی جو کلاسیں اور وزٹ اسکول کا کر کے بہت مطمئن ہوں کہ یہاں کی جو کلاسیں ہیں وہ بھی بہت کھلی ہوادار ہیں، اور ان کا جو پڑھانے کا انداز ہے، جو سسٹم ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام یہاں کے مقامی اسکولوں سے بہت اچھا ہے۔ آج ماحول ہم نے دیکھا ہے کہ افطار پارٹی تھی دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم میں، تو پورے اسکول کا وزٹ کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی پرائیویٹ اسکول بھی اتنا اچھا اس کا سسٹم نہیں دیکھا ہوگا جتنا اچھا دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم ہے۔ الحمدللہ یہاں پر میری بیٹی پڑھنے کے بعد وہ جو ہے وہ سنتیں سیکھ رہی ہے، وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وہ وابستہ ہو رہی ہے، اب اسے کھانے کا، بیٹھنے کا، دعاؤں کا پتہ چل رہا ہے۔ یہ اسکول جو ہے بہت ہی اچھی تعلیم فراہم کر رہا ہے، اور آج جو افتتاحی اجتماع ہوا ہے اس میں بھی کافی اصلاح ہوئی ہے اسلامی بھائیوں کی، اور بہت ہی اچھا ماحول دیکھنے کو آیا ہے، اور اسکول کا وزٹ بھی کیا ہے، اور بہت ہی اچھی تعلیم و تربیت دینی اور دنیائی حوالے سے میں نے
محسوس کی ہے۔ کرکٹر اظہر علی کے گھر مرکز نولیہ لاہور پنجاب پاکستان میں مدنی حلقہ ہوا۔ مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی، جبکہ معروف کرکٹر سعید اجمل نے UK میں افطار اور دعا کے سلسلے میں شرکت کی۔ آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ۔ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں محمد صابر تاجر اسلامی بھائی کی انتقال پر نگران کابینہ نے ان کے بھائیوں سے تعزیت کی۔ ایصال ثواب کی مدنی التجا ہے۔ ہر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی۔ نمبہیرہ ہند کی جانب چلتے ہیں، جہاں مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے تحت مدنی حلقہ ہوا، جس میں مقامی علماء کرام نے شرکت فرمائی۔ مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ضلع چتور گڑھ راجستھان دارالحکومت جے پور سے 250 کلومیٹر دور نمبہیرہ کی جانب پڑتے ہیں۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ، جس کی ایک نئی پیشکش لیے حاضر ہیں، ثواب بڑھانے کا نسخہ۔ آپ بھی دیکھیے، خریدیے، پڑھیے اور دوسروں کو ترغیب دلائیے۔ بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے۔ مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ عطا و دعوت اسلامی کو
سے شرور و فتن سے صدا بچا